बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मुकर्रम, एक मरतबा फिर से प्रोग्राम बहार नूर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मुसव्वर रिज़वी। आपके लिए प्रोग्राम बहार नूर, जिसमें बहुत सारी बातें हम उलमा से सीखने की कोशिश करते हैं। हुज़ूर की नात होती है और रहमतों की बरसात होती है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर बेहद करोड़ों लामहदूद जो है वो दुरूद पाक और जनाब नबी मुकर्रम के वसीला जलीला से मालिक अलम अज़ल हम पर करोड़ों रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। नाज़रीन मुकर्रम, हमारे साथ बहुत खूबसूरत सना खान रसूल मौजूद हैं, उनकी जानिब सफ़र करते हैं। एक कलाम जो है वो हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में सुनेंगे इंशाअल्लाह। उनके बाद हमारे साथ जो आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान आलिम दीन तशरीफ़ फरमा हैं, उनकी तरफ बढ़ेंगे और उनसे आज के टॉपिक पे गुफ्तगू करेंगे। जी बिस्मिल्लाह, क्या सुना रहे हैं जनाब? जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। जहाँ भी हो वहीं से दो सदा सरकार सुनते हैं। सरे आईना सुनते हैं, पसे दीवार सुनते हैं। मेरा हर सांस मेरा हर सांस उनकी चाहतों के साथ चलता है। मेरे दिल के धड़कने की भी वो रफ्तार सुनते हैं। मेरे दिल के गुनाहगारों दरूदे वाले भेज कर देखो, वो अपने उम्मती का नग़मे गुफ्तार सुनते हैं। वो अपने उम्मती का नग़मे गुफ्तार सुनते हैं। मैं सदके जाऊं, मैं सदके जाऊं उनकी रहमतुल लिल आलमीन पर। पुकारो चाहे जितनी बार, वो हर बार सुनते हैं। पुकारो चाहे
جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان وراء الورا پر گفتگو کرنے کے لیے میں چلتا ہوں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بارہا ہمارے پروگرام کا حصہ رہتے ہیں۔ علامہ صاحب نے ایک مرتبہ پھر سے آج ہمیں اپنے قیمتی وقت سے کچھ وقت عطا کیا ہے۔ علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جناب حضرت علامہ مولانا غلام محی الدین حسینی صاحب آپ تشریف فرما ہیں، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ ناظرین، علامہ صاحب کی جانب چلتے ہیں اور ان کی گفتگو سماعت فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ میں بہت مشکور ہوں پاپولر نیوز کا اور آپ کا بھی شکریہ۔ آپ نے بڑی محبتوں سے نوازا۔ نبی پاک صاحب اللاق صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن کی بات ہو رہی تھی۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی والدہ محترمہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میرا لال میرے شکم میں آیا تو ہر طرف بہار ہی بہار آ گئی۔ جس طرف میں جاتی ہوں مجھے درخت، چرند، پرند، حیوانات، ہر چیز مجھے جھک کے سلام کرتی ہے۔ درود و سلام کی آوازیں میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جب میرے لال کی ولادت تک کا وقت قریب آیا تو آپ فرماتی ہیں خارج منی نور، مجھ سے نور ظاہر ہوا، اور آپ فرماتی ہیں کہ اس نور کی روشنی میں نے ملک شام کے محلات دیکھ لیے۔ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ولادت باسعادت، آپ کی پیدائش ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ سرکار دو عالم تشریف لائے تو ظلمتوں کے جو اندھیرے تھے وہ ختم ہو گئے، بیٹیوں کو وقار ملا، ماؤں کو عزت ملی، بہنوں کو عزت ملی، بیٹیوں کو عزت ملی۔ میرے آقا لجپال کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے حسن کی بات کروں تو کیا حسن ہے میرے آقا لجپال کریم کا؟ حسن یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک دن سورۃ یوسف علیہ السلام، سورۃ یوسف کی جو ہے تفسیر ہو رہی ہے اور آپ سن رہی ہیں، تھوڑی دیر گزری تو وہی آیات بینات کا ذکر ہوا جہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام آپ کے حسن کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے۔ جب اتنی بات ہوئی تو وہ سنانے والی جو پاس بیٹھی تھی اس نے کہا کہ کیا بات ہے یوسف علیہ السلام کی کہ ان کی حسن کی داد یہ ہے، ان کی حسن کا وقار یہ ہے کہ جب ان مصر کی عورتوں نے دیکھا تو اپنے ہاتھ کاٹ دیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جاؤں مومنوں کی ماں پہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا اور فرمانے لگی یہ تو حسن یوسف کا ہے نا، یہ تو
یوسف کا حسن ہے. اگر میرے آقا لجپال کریم کا حسن دیکھ لیتی مصر کی عورتیں، انہوں نے یوسف کا حسن دیکھ کے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، اگر میرے محبوب میرے ماہی کا حسن دیکھ لیتی تو پھر کیا ہوتا؟ اپنے دل چیر کے رکھ دیتی. یہ میرے محبوب کا حسن ہے، میرے محبوب کا سونا مکھڑا ہے اور نور ہے. اور سنیے میرے آقا کے پیارے ثنا خاں نام نامی اسم گرامی حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ میرے آقا کا حسن کیسے بیان کرتے ہیں؟ جب میرے آقا کا چہرہ دیکھا، جب دیکھا سامنے تو جملے نکلے زبان سے، وَأَحْسَنُ مِنْ قَلَمْ تَرَكَتُّ عَيْنِي. جب یہ جملہ بولا، کہا سونا تیرے جیسا میری آنکھ، تیرے جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا. پھر کہا وَأَجْمَلُ مِنْ قَلَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، تیرے جیسا حسین کسی ماں نے آج تک جنا ہی نہیں. اور علامہ صاحب میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں یہاں پر، یہ آپ اس کو مکمل کیجئے گا. یہ بات حضرت حسان بن ثابت نے جب کہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کہیں. حضور نے خود، یعنی اگر ان باتوں پر اختلاف ہوتا، حضور کی حدیث کی بھی 3 اقسام ہے نا، ایک حدیث قولی، ایک حدیث فعلی، اور تیسری حدیث کی قسم وہ آتی ہے جہاں نبی مکرم نے کوئی کام ہوتے ہوئے دیکھا ہو تو نہ اسے کرنے کا حکم دیا نہ اسے روکنے کا حکم دیا. تو یہاں پر تو حضور نے خود فرمایا مجھے میری نعت سناؤ، اور جب یہ نعت پڑھی گئی تو آقا کریم نے منع نہیں فرمایا کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے اسے تم اتنا ایگزیجریٹ نہ کرو یا معاذ اللہ. یہ کسی نے نہیں کہا کہ جی حضور جیسا کیوں نہیں کسی نے جانا، یعنی اس بات کی تحقیق، اس بات پر جو ہے وہ یہ مہر ہے کہ نبی مکرم نے یہ الفاظ سن کر تبسم بھی فرمایا اور بدلے میں حضرت حسان کو بطور تحفہ ایک چادر بھی عطا کی. تو اس بات پر کائنات میں سب سے بڑی دلیل کہ آقا کریم کے حسن جیسا کوئی حسن نہیں، آقا کریم جیسا نبی کوئی نبی نہیں، آقا کے جب بچپن تھا تو اس بچپن جیسا کسی کا بچپن نہیں، ایسی ولادت جیسی کسی کی ولادت نہیں، اور ایسی کیونکہ اس میں حضور کی اماں کا بھی ذکر آیا ہے کہ ایسا کسی ماں نے جنا ہی نہیں. تو یہاں پر یہ بھی میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ حضور کے والدین جیسے کائنات میں کسی کے والدین نہیں ہیں، اور اس بات پر مہر یہی ہے کہ میرے مصطفیٰ نے یہ جملے سن کر اس پر تبسم بھی فرمایا اور انعام سے بھی نوازا. جی علامہ صاحب. پھر حضرت حسان کہتے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، اے میرے آقا تیرے جیسا میں نے بے عیب دیکھا ہی نہیں، آپ جیسا بے عیب آپ جیسا پیدا ہی نہیں ہوا. مالک بناتا کیوں نہ علامہ صاحب قبلہ؟ جب تو اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ لولاک لما اظہرت ربوبیہ، محبوب میں تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. اب جس شخصیت میں مالک لم یزل نے اپنا آپ ظاہر کرنا ہے، جس میں مالک لم یزل نے اپنی تصویر دکھانی ہے، اس شخصیت کا نکھار کیسا ہوگا؟ تو ایسا یقیناً کوئی کائنات میں اور شخصیت نہیں ہے. آپ اپنی گفتگو کو پھر آخر پہ کہنے لگے کأنک قد خلقت کما تشاء. آئے ہائے کیسی بات کہی کہ اے پیارے محبوب آپ کے رب نے آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق بنایا. آئے ہائے ہائے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسی بھی گزری کہ میرے بابا جانی کو سرکار کا دیدار نصیب ہوا. جب دیدار نصیب ہوا تو میرے آقا نے فرمایا یا رسول اللہ آپ بہت حسین ہیں، بہت خوبصورت ہیں ماشاءاللہ، کسی آنکھ میں اتنی سکت نہیں کہ آپ کا حسن دیکھ سکے. جب اتنی بات کہی تو کہا یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ حسن یوسف دیکھ کے مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، لیکن آپ کا حسن بھی زیادہ، لیکن پھر بھی آپ کو دیکھنے کے بعد لوگوں کے دل میں تانگ بڑھتی ہے کہ دیکھتے چلے جائیں، لیکن وہ جو نوعیت ہے وہ سامنے نہیں آتی. میرے آقا لجپال کریم نے فرمایا میرے رب نے میرے حسن کو چھپا کر حدیث میں علماء اس بات کی تحقیق کرتے ہیں کہ حدیث میں یہ بات علی الاعلان لکھی ہوئی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف روایات ہیں، کہیں 70 پردے اور کہیں 70,000 تک پردے جو ہے وہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم کے نور کو جو ہے وہ بشریت کے لباس میں ڈھالنے کے لیے اتنے ہزاروں پردے آقا کریم کے اس نور کے سامنے ڈال رکھے ہیں کہ وہ نور کسی کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے، بلکہ وہ نور اتنا جو ہے وہ اس طرح آپ کو محبت ملے، اس نور کو دیکھنے سے اتنی ٹھنڈک پہنچے، اتنا سکون ملے کہ جو اس نور کو دیکھے وہ دیکھتا چلا جائے. اور یہی وجہ ہے کہ آج نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے کئی صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن آج بھی حضور کا چہرہ تو نہیں، لیکن آپ حضور کے دربار سے منسلک کسی جالی کو، کسی دروازے کو یا اس گنبد کو دیکھ لیں تو خدا کی قسم عاشق کے سینے میں آج بھی جو ہے وہ ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے. تو بالکل آپ نے یہ بات بجا فرمائی علامہ صاحب. اور آخری جملہ جو آپ نے فرمایا، کہنے لگے کہ اگر سرکار نے فرمایا اگر میرا حسن لوگوں پہ عیاں کر دیا جائے، جیسے حضرت یوسف کو دیکھ کے لوگوں کی بھوک مٹ گئی، ہاتھ کاٹے گئے،
اگر میرا حسن بھی اسی طرح لوگوں پہ عیا ہو جائے تو جو حالت ان لوگوں کی ہوتی تھی اس سے بھی زیادہ بدتر حالت ہو جائے، لوگ برداشت نہ کر پائیں میرا حسن دیکھنے کے بعد۔ یہ میرے سرکار کا حسن ہے، میرے سرکار کا یہ کمال ہے۔ اور پھر ایک عاشق رسول تھا، اس نے میرے آقا لجپال کریم کو ایک جگہ پہ چھپ کے دیکھنا، بچہ تھا نا، اس نے جب سرکار کا چہرہ دیکھا، یہاں پہ میں بات کوٹ کرتا جاؤں، جب بلال حبشی نے دیکھا، اس نے بھی تو حسن ہی دیکھا تھا نا، جب سرکار کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد امیہ نے بڑا مارا، کہا لا الہ کہنا چھوڑ دے، لا الہ کہنا چھوڑ دے۔ کہا لا الہ کہنا نہیں چھوڑ سکتا، جان تو جا سکتی ہے لیکن میں محمد کو جس نظر سے دیکھ بیٹھا ہوں نا وہ نہیں چھوڑ سکتا۔ ماریں بھی کھائیں، پتھر بھی باندھے، بھوک کو برداشت کیا، کس کی خاطر؟ ابھی کلمہ تو نہیں پڑھا، تبلیغ تو نہیں سنی، صرف حسن دیکھا ہے میرے آقا کا، صرف حسن، اور حسن پہ مر مٹے، ایسا مرے پھر ایسا مٹے کہ سرکار کے قدموں میں آ لگے، اور سرکار نے پھر وہ نوازا۔ اور یہاں جو مر کے آتا ہے وہ اعلیٰ حضرت مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے، وہ جو ان کے لیے مرتا ہے، علامہ صاحب اس بات میں بہت بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ سبق ہے، جو ان کے لیے مرتا ہے، ان کے نام پر مرتا ہے، وہ پھر مرتا نہیں ہے، صبح قیامت تک اس کا نام جاری و ساری ہو جاتا ہے۔ حضرت بلال کی اگر آپ بات کریں تو قیامت تک، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا بلال مجھ سے بھی پہلے بطور غلام مجھ سے بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ اور اعلیٰ حضرت کی اگر آپ بات کریں تو اعلیٰ حضرت آج میں سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا ساری آپ کی بے شمار جو ہے وہ خدمات ہیں دین کے لیے، ہم ان کا جو ہے وہ شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن اعلیٰ حضرت کا صرف وہ ایک شعر مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اعلیٰ تو یہ مصطفیٰ سے نسبت کا صلہ ہے، وہ ایک شعر اس کو ایسی پذیرائی ملی ہے کہ کائنات میں کوئی ایک جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مسلمان ہو اور اس شعر کو نہ جانتا ہو۔ تو یہ جو ان کے نام پہ مرتا ہے پھر وہ قیامت تک زندہ ہو جاتا ہے، اور بلکہ قیامت کے بعد بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار نے فرمایا کہ جب میں دنیا سے زاری پردہ فرما جاؤں تو تم نے میرا خرقہ لے کے، حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق آپ کی ڈیوٹی لگی کہ خرقہ لے کے جانا ہے۔ جب خرقہ لے کے حضرت اویس کرنی کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کے عرض کی کہ سرکار نے فرمایا کہ میری امت کی بخشش کے لیے تم نے اویس کرنی کے پاس جانا ہے دعا کروانے کے لیے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہ پہنچے، خرقہ پیش کیا، اویس کرنی نے ہمیں ایک سوال کیا، سوال یہ تھا کیا آپ نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ اور مولا مشکل کشا اور سیدنا صدیق اکبر مسکرائے، مسکرا کے ان کی چہرے کی طرف دیکھا، آپ نے فرمایا میرے محبوب کا حسن دیکھا ہے؟ کہنے لگے جی ہم تو ہر وقت سرکار کا حسن دیکھتے ہیں، سرکار کا حسن دیکھتے ہیں۔ جب اتنی بات کہی تو حضرت اویس کرنی کہنے لگے کہ کیا آپ نے واقعی میرے محبوب کو دیکھا ہے؟ کوئی نشانی تو بتائیں۔ وہ کہنے لگے کہ آپ نے دیکھا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا پھر اتنا کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا جن سے عشق ہو جائے نا، محبت ہو جائے، پھر ان کے ایک ایک انگ اور ایک ایک ادا کو بندہ اپنی نظر میں رکھتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے کہ آپ بتائیں حضور کے بارے میں۔ انہوں نے کہا سرکار کے دندان مبارک کے درمیان میں ہلکا سا سوراخ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے۔ اور وہ عاشق رسول جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ان کا یہ حال ہے، تو جنہوں نے سامنے بیٹھ کے دیکھا ہوگا۔ اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ کہتی ہیں کہ جب میں سرکار کو لینے گئی، سرکار محو آرام ہیں، ٹھیک ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جب میں گئی تو میں نے دیکھا، میرا دل چاہا، جب میں نے سرکار کو دیکھا تو اتنا حسین چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں گئی لینے کے لیے سرکار آرام فرما رہے تھے، میں تھوڑا سا جھولے کے قریب ہوئی، قریب ہو کے میں نے دیکھا کہ میرا دل چاہا کہ میں سرکار کے سینے اطہر پہ ہاتھ رکھوں۔ جب میں ہاتھ رکھنے لگی اور میں نے ہاتھ رکھا، کہتی میں نے ہاتھ رکھا تو کیا ہوا، سرکار کی آنکھیں بند تھیں، ٹھیک ہے، اور آنکھیں بعد میں کھولی۔ جب میں نے ہاتھ رکھا تو سرکار مسکرائے اور پھر آنکھیں کھولی، پھر میری طرف دیکھا، اور آپ فرماتی ہیں کہ جب میں نے سرکار کی آنکھوں میں دیکھا، سرکار کی آنکھوں سے ایک نور چھلک رہا تھا، اور جب میں نے نور کی لاٹ دیکھی تو آسمان تک جا رہی تھی۔ وہ نور تھا نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کا دیکھنا سبحان اللہ، ایسا دیکھنا کہ کیا کہنے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر غلام کا مقام اپنا ہے، لیکن جس غلام کا مقام یہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار کے نور کی بشارت ہے نا۔ آپ بیٹھے ہیں ممبر پہ، یا ساریت الجبل، کتنی بڑی بات ہے، یہ غلام ہے، غلام کا مقام یہ ہے، تو بتائیں میرے نبی کا مقام کیا؟ کوسوں دور بیٹھے ہوئے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، ایسا علم میرے مصطفیٰ کے طفیل۔ اور انشاءاللہ علامہ صاحب اس پر بھی ایک بہت جلد ہم پروگرام کرنے والے ہیں کہ کائنات وجود میں کس طرح آئی۔
کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے نور کو کہاں کہاں سنبھالے رکھا، پھر اس کے بعد کس طرح اس سے تھوڑا سا حصہ لیا اور زمین و آسمان بنائے، کیسے فرشتے، ایک پوری تخلیق جو مالک لم یزل نے جو ہے وہ کر رکھی ہے، انشاءاللہ اس پر بھی گفتگو کرنے والے ہیں، انشاءاللہ کسی پروگرام میں بہت جلد کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک ثنا خوان رسول موجود ہیں، ان سے ایک نعت شریف سنتے ہیں اور پھر پروگرام کو آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ۔ جی بسم اللہ۔ اے رسول امین ختم المرسلین، تجھسا کوئی نہیں، تجھسا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین، تجھسا کوئی نہیں، تجھسا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے، تو ہے حق کے قرین، حق ہے تیرے قرین، تجھسا کوئی نہیں، تجھسا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ بزم کونین پہلے سجائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، پھر تیری ذات منظر پہ لائی گئی، سید الاولین سید الاخرین، تجھسا کوئی نہیں، تجھسا کوئی نہیں، اے رسول امین۔ سدرۃ المنتہی راہ گزر میں تیری، قاب قوسین اوج سفر میں تیری، قاب قوسین اوج سفر میں تیری۔ جی ناظرین مکرم، بہت خوبصورت نعت رسول مقبول آپ نے سماعت فرمائی ہے۔ آج کے پروگرام کا وقت اتنا ہی تھا۔ اپنے میزبان مصور رضوی کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔